نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا رفیق تو وہی اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اور جو ایمان والے ہیں جو کہ قائم ہیں نماز پر، ویؤتون الزکاة، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ سابقہ 4 آیات میں مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ گہری دوستی رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ 5ویں آیت میں مثبت طور پر یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں کو گہری دوستی اور رفاقت خاص کا تعلق جن سے ہو سکتا ہے وہ کون ہے؟ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے کہ در حقیقت مومن کا ولی و رفیق ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی ہو سکتا ہے، اور اس کے تعلق کے سوا ہر تعلق اور ہر دوستی فانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس سے الگ نہیں۔ تیسرے نمبر میں مسلمانوں کے رفیق اور مخلص دوست ان مسلمانوں کو قرار دیا ہے جو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ سچے مسلمان ہیں، جن کی 3 صفات اور علامات یہ بتلائی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاة، اول یہ کہ وہ نماز کو اس کے پورے آداب و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تیسری یہ کہ وہ لوگ متواضع اور فروتنی کرنے والے ہیں، اپنے اعمال خیر پر ناز اور تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت کا تیسرا جملہ آیت وہم راکعون میں لفظ رکوع کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، اسی لیے ائمہ تفسیر میں سے بعض نے فرمایا کہ رکوع سے مراد اس جگہ اصطلاحی رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے، اور یقیمون الصلاۃ کے بعد وہم راکعون کا جملہ اس مقصد سے لایا گیا کہ مسلمانوں کی نماز کو دوسرے فرقوں کی نماز سے ممتاز کر دینا مقصود ہے، کیونکہ نماز تو یہود و نصارہ بھی پڑھتے ہیں مگر اس میں رکوع نہیں ہوتا۔ رکوع صرف اسلامی نماز کا امتیازی وصف ہے۔ تفسیر مظہری، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ لفظ رکوع سے اس جگہ اصطلاحی رکوع مراد نہیں بلکہ اس کے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جھکنا، تواضع اور عاجزی و انکساری کرنا۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اور تفسیر کشاف میں زمخشری نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور تفسیر مظہری و بیان القرآن وغیرہ میں بھی اسی کو لیا گیا ہے۔ تو معنی اس جملے کے یہ ہو گئے کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں بلکہ تواضع اور انکساری ان کی خصلت ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ایک خاص واقعہ کے متعلق نازل ہوا ہے۔ وہ یہ کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول تھے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو کسی سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ کرم اللہ وجہ نے اسی حالت رکوع میں اپنی ایک انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ غریب فقیر کی حاجت روائی میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں فرمایا کہ نماز سے فارغ ہو کر اس کی ضرورت پوری کریں۔ یہ مسابقت فی الخیرات اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند آئی، اور اس جملے کے ذریعے اس کی قدر افزائی فرمائی گئی۔ اس روایت کی سند میں علماء و محدثین کو کلام ہے، لیکن روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی گہری دوستی کے لائق نماز و زکوٰۃ کے پابند عام مسلمان ہیں، اور ان میں خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ
اس دوستی کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ ایک دوسری صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، رواہ احمد، تفسیر مظہری، یعنی میں جس کا دوست ہوں تو علی کرم اللہ وجہ بھی اس کے دوست ہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، یعنی یا اللہ آپ محبوب بنا لیں اس شخص کو جو محبت رکھتا ہو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دشمن قرار دیں اس شخص کو جو دشمنی کرے علی مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ سے۔ علی کرم اللہ وجہ کو اس خاص شرف کے ساتھ غالباً اس لیے نوازا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئندہ پیش آنے والا فتنہ منکشف ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ علی کرم اللہ وجہ سے عداوت و دشمنی رکھیں گے اور ان کے مقابلے پر علم بغاوت اٹھائیں گے، جیسا کہ خوارج کے فتنے میں اس کا ظہور ہوا۔ بہرحال آیت مذکورہ کا نزول خواہ اسی واقعے کے متعلق ہوا ہو، مگر الفاظ آیت کے عام ہیں جو تمام صحابہ کرام اور سب مسلمانوں کو شامل ہیں۔ از روئے حکم کسی فرد کی خصوصیت نہیں، اسی لیے جب کسی نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس آیت میں والذین آمنوا سے کیا علی کرم اللہ وجہ مراد ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی مومنین میں داخل ہونے کی حیثیت سے اس آیت کا مصداق ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ان لوگوں کو فتح و نصرت اور دنیا پر غالب آنے کی بشارت دی گئی ہے جو مذکورہ آیات قرآنی کے احکام کی تعمیل کر کے غیروں کی گہری دوستی سے باز آ جائیں اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔